سہیل آفریدی سے صحافی نے آج مذاکراً طور پر ان سے سوال کیا کہ آپ نے 9 مئی پر پریس کانفرنس نہیں کی تھی، جس پر جو جب سوال لیا تو اس پر سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ میں نے پریس کانفرنس نہیں کی ہے، اور نہ ہی ہم پر جو ہے نا پریس کانفرنس کا کسی کا مجال نہیں تھا کہ میرے پہ پریس کانفرنس کا دباؤ ڈال سکے۔ تو خیر یہ تو اس سے پہلے آنے والے جو پہلے جو ہے نا دنوں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ عمران اسماعیل جو ہے نا انہوں نے کہا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابق رہنما ہے، جس سے انہوں نے کہا تھا کہ میرا جسم اور میرا جسم یہ برداشت نہیں کر رہا تھا جیل کی سختیاں، اس وجہ سے میں نے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہادر لوگوں کی تو کمی نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے کہ سہیل آفریدی کو بھی اس چیز پر مجبور کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ مریم نواز کے حوالے سے آپ کے ساتھ خبر رکھیں گے کہ انہوں نے ایک خفیہ ملاقات کی ہے۔ کیا یہ ملاقات ایکسٹینشن کے حوالے سے کی؟ کیا یہ ملاقات ان کے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم بننے کی یا آنے والے دنوں میں ان کی کچھ اور چانسز ہے آگے بڑھنے کے لیے، یا وہ خفیہ ملاقات اس وجہ سے کی گئی ہے؟ یہ خبر ڈاکٹر شہباز گل نے دی ہے کہ مریم نواز نے ایک خفیہ ملاقات کی ہے۔ دوسری جانب آپ کے سامنے خبر رکھا ہوں کہ کیا آنے والے دنوں میں جو عاصم منیر ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو آنے والے دنوں میں ایکسٹینشن مل سکتی ہے یا نہیں، یہ آپ کے سامنے یہ خبر رکھیں گے۔ اور جو آنے والے دنوں میں جو آج کراچی میں جو فلاول ہاؤس میں جو ہے ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے نا رکھیں گے، کیونکہ وہ میٹنگ اس وقت جو ہے نا جاری ہے۔ کیونکہ آپ کے سامنے ابھی میں کوئی خبر نہیں رکھ سکتا، اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ کہ اس پر کیا بات چیت ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھتے اب جو آنے والے دنوں میں جس طریقے سے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے آنے والے دنوں میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے غالباً 29 نومبر کو، تو اس پر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہوگا، پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا، اور نون لیگ کا کیا ہوگا، وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو اس طریقے سے خبریں آ رہی ہے تو اس سے ایسا معلوم ہو رہا ہے، جو نون لیگ کی طرف سے خبریں آ رہی ہے کہ جو ہے نا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو آنے والے دنوں میں ایکسٹینشن مل جائے گا، جس پر جو جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو ابھی بالکل جو ہے اس چیز پر خاموش ہے۔ وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ آنے والے دنوں میں آئینی ترمیم آئے اور کسی طریقے سے جو ہے نا معاملات جو ہے نا سیٹ ہو، لیکن آئینی ترمیم کے لیے جو ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں، جس طریقے سے آج سے کچھ دن پہلے انہوں نے بولا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم اس کو ہٹانے کے لیے ہمارے پاس نمبر گیم پورے ہے، یہ دعویٰ جو کر رہی تھی پیپلز پارٹی اس چیز کا دعویٰ کر رہی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری کر رہا تھا کہ ہمارے پاس نمبر گیم پورے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم جو ہے نا آزاد کشمیر کی حکومت کو تبدیل کر سکیں گے، جس کے لیے پوری حمایت نون لیگ نے بھی کی تھی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے ان میں، لیکن وہ جو ہے نا ان کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور اس نے جو ہے نا مؤخر کر دیا 1 مہینے کے اوپر، کیونکہ 1 مہینے کے بعد جو ہے نا ہم یہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا ہوتا ہے، لیکن جو اب جو نیا معاملہ چل رہا ہے، جو آئینی ترمیم کے حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اس پر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا جو کھلا موقف آیا کہ ہم اس کی حمایت میں نہیں ہے۔ جو اس میں صوبوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ ناگزیر ہے، اور ایسی جو ہے نا باتیں جو ہے نا آئینی ترمیم میں جو ہے نا ہم اگر ایسی باتیں ہیں تو ہم جو ہے نا آئینی ترمیم میں شریک نہیں ہے، اور اس چیز کو آئینی ترمیم کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے نا مسترد کر دیا ہے۔ تو اور آپ کے سامنے جو رکھیں گے کس طریقے سے آج کامران شاہد نے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کس طریقے سے زبان استعمال کی ہے۔ احتجاج کے حوالے سے بات آئی تو اس پر جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ مارو ان سالوں کو، کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور ان کا کہا کہ ایک دفعہ کیوں ان کو مار دیتے تاکہ جو ہے نا بار بار جو ہے نا احتجاج کا جو ہے نا معاملہ ہی نہیں ہو۔ تو اس پر جو ہے نا کامران شاہد ایک صحافی ہے، اس کو جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فیصل واوڈا تو حکومت کی طرف سے ایسا بیانیہ دے رہا ہے، اور پاکستان خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اس طریقے سے دبانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو آنے والے دنوں میں یا فائنینشل منسٹر بنانا ہو، یا ان کو کچھ ایسا عہدہ دینا ہو کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے باتیں کر رہا ہے حکومت کے لیے، پتہ نہیں کس کے بہاف پر کر رہا ہے، یا اپنے کوئی جو ہے نا اس کو ذاتی جو ہے نا مسئلے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف سے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس پر تو سہیل آفریدی نے میں نے آپ کے سامنے پچھلے ویڈیو میں رکھا کہ انہوں نے کس تگڑا جواب دیا ہے فیصل واوڈا کو۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے نا برازیل میں ایسے سرجریاں کرواتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جو ہے نا کیسے سرجریاں ہیں، اور جو ہے نا اس میں باجی کہنے میں اور آنٹی کہنے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو یہ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے ایسی باتیں مریم نواز کے حوالے سے، لیکن دیکھتے ہیں کہ چاہے اس کو تو خیر مذاکرتی طور پر یہ بات کہی، لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن اب آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وزیر اعظم بن سکے، اس کا بھی جو ہے نا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ کہ آنے والے دنوں میں یہی وزیر اعظم ہو، اور کئی لوگ اس چیز کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ کیا پتہ آنے والے دنوں میں یہی جو ہے نا پاکستان نون لیگ کی طرف سے یہی وزیر اعظم بنے۔